السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل اور وظیفہ جو انسان کی تقدیر بدلنے کا وظیفہ اور عمل ہے، آخر وہ عمل اور وظیفہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ علم کے اندر ترقی اور کمال عطا فرماتے ہیں اور رزق کے اندر ایسی وسعتیں عطا فرماتے ہیں اور رزق کے وہ بند دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ ہر بیماری سے کامل شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، وہ وظیفہ اور عمل پیر کے دن کا عمل ہے جس کو سموار اور منڈے کہا جاتا ہے۔ پیر کا دن وہ بابرکت دن ہے جس دن امام الانبیاء، سرکار دو عالم، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، فخر الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے لیے مسخر کیا، آپ کی تخلیق کی، آپ کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ہر پیر کو روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ جو گلشن ہستی سجی ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی نسبت کی وجہ سے یہ سب نظام چل رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر یا آپ کی تخلیق اور آپ کو نبوت نہ ملنی ہوتی تو یہ کائنات اور نظام کائنات بھی نہ ہوتا، یہ گلشن ہستی بھی نہ ہوتی، یہ سارا کا سارا نظام حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ تو معزز سامعین، پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد، پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد وقت کا تعین یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے، کوئی بھی وقت متعین کر دیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل فجر کی نماز ہے جو اکثریت غفلت میں، سونے میں گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ آج پوری امت کے اندر 95% لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور 5% وہ طبقہ ہے جو کبھی پڑھ لی نہ پڑھ لی، کوئی جمعہ خان، کوئی عید خان۔ تو معزز سامعین و ناظرین، فجر کا وقت متعین کر دیں اور اول اور آخر درود ابراہیمی کا اہتمام، اور 11 مرتبہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ معزز سامعین، یہ وہ دعا ہے جو امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی نسلوں میں بھی علم منتقل ہوگا، آپ کی نسلوں میں رزق منتقل ہوگا، آپ کی نسلوں میں سے بھی اللہ دین کا کام لیں گے،
آپ کی نسلوں کو بھی اللہ بیماریوں سے حفاظت میں رکھیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور نبی کریم رحمت للعالمین جو شفیع اعظم ہیں اپنی امت کو سکھا کر گئے ہیں۔ آج امت غفلت، سستی اور کائلی میں پڑ چکی ہے۔ تو معزز سامعین، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنی زندگیاں بدلیں، تقدیریں بدلیں۔ اللہ وہی اللہ ہے جو آج سے پہلے بھی دیتا رہا، آئندہ بھی دے گا، لیکن میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان اعمال کے ذریعے اللہ سے لینے والے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔